تو ہمارے معاشرے کے اندر فی نفسی ہی کچھ منافقت پائی جا رہی ہے کہ جب تک ہم خود اس کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اگر بفرض محال زوجین کے درمیان نا اتفاقی ہو جاتی ہے، مفارقت سے، جدائی سے پہلے، طلاق سے پہلے خاتون اپنے گھر چلی گئی، مرد اپنے گھر ہے، بچے اس کے پاس ہیں، تو پھر اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد ہو جائے، گھر بسانا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کریم نے ہمیں ایک اسلوب اور طریقہ بتایا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، میں بات کروں جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ میں سے کوئی شخص بات کرے جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جو میرے رب نے قرآن میں فرما دیا وہ جھوٹا، بولیے سارے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر نا اتفاقی ہو گئی تو پھر قرآن کریم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ کچھ حضرات مرد کی طرف سے اور کچھ حضرات خاتون کی طرف سے یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن قرآن نے جو شرط لگائی، مرد والوں کی طرف سے بھی جو حضرات گئے اور خاتون والوں کی طرف سے جو حضرات آئے، شرط یہ لگائی ہے اِن یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں گروہ، دونوں فریق اصلاح چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں، یہ اصلاح کی شرط یہ قرآن نے لگائی ہے۔ اصلاح سے مراد منافقت نہ کرنے والے ہوں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر منافقت پائی جاتی ہے کہ یہ مرد کی طرف سے جو حضرات گئے ہیں یہ خاتون کی طرف جا کر تو انہی کی برائیاں بیان کرتے ہیں، وہ جو حضرات وہاں سے آئے ہیں ان کی طرف آ کر ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ اصلاح نہیں، یہ فساد ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر یہ اصلاح چاہتے ہیں تو پھر یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت فرما دے گا۔ لہذا کبھی آزما لیجیے، اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ اللہ نہ کرے ہو، لیکن اگر بفرض محال ایسا ہو جائے تو پھر قرآن نے ہمیں ایک اسلوب دیا ہے، چند حضرات مرد کی طرف سے اور چند حضرات خاتون کی طرف سے ایک جگہ پر جمع ہو کر معاملہ فہمی کی کوشش کریں، معاملہ سلجھانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خاتون کو طلاق دی اور اپنے سے جدا کر دیا۔ پھر ایک وقت اور اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے دوبارہ تشریف لائے۔ اتفاق ایسا کہ اس مرتبہ بھی جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر موجود نہیں ہیں، خاتون خانہ گھر میں موجود، لیکن اب معاملہ پہلے سے بدلا ہوا۔ جیسے ہی اس خاتون نے اس معزز مہمان کو دیکھا، حسب لیاقت اور حسب توفیق آہ و بھگت کی، جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ کھانے کے لیے پیش کر دیا، خدمت کی جو ہو سکتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی سوال جو پہلے سے پوچھا تھا یہاں پھر دہرایا کہ بتاؤ تمہاری گزر بسر کیسی ہو رہی ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو اس نیک بخت اور سعادت مند خاتون نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہماری گزر بسر بہت اچھی ہو رہی ہے۔ پوچھا کیا کھاتے ہو؟ خاتون کہتی ہے میرے خامند جنگل سے شکار کر کے لاتے ہیں اور ہم گوشت کھاتے ہیں اور زمزم شریف پیتے ہیں، الحمدللہ ہمارا بہترین گزارا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جب پلٹنے لگے تو پھر ایک پیغام دے کے آئے کہ جب تمہارے خامند گھر آئیں تو میرا سلام بھی کہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کہنا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے، اسے بدلے نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس تشریف لائی، خاتون نے آنے والے مہمان کے سارا حال پیش کیا، بتایا، اور پھر آخر میں پیغام دیا۔ تو آپ نے اس پیغام کی وجہ خاتون کے سامنے یہ بیان کی کہ میرے والد گرامی یہ فرما کر گئے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو کبھی چھوڑنا نہیں، اس کو اپنے ساتھ رکھنا۔ یہ نیک بخت خواتین کی علامات ہوتی ہیں کہ جس حال میں بھی میرا رب رکھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ خواتین تو خواتین، ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکری کے کلمات زبان سے جاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ خرابیاں ہمارے اندر بھی اب عام پائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا زندگی میں کبھی اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی معاملات سلجھنے کے بجائے مشکل کی طرف جا رہے ہوں، تو بجائے اس کے کہ ہم ہر شخص کے سامنے شکوہ و شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں، تو سب سے بہترین اور آسان حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور فی زمانہ جیسے حالات چل رہے ہیں، ہر دوسرا شخص پریشان، ہر دوسرا شخص پریشان،
معاشی اعتبار سے بھی پریشان، مالی اعتبار سے بھی پریشان، اور ہر اعتبار سے پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ تو جہاں ہم سارا دن چوک چوراہوں پھٹوں پر بیٹھ کر سیاست کی باتیں کرتے ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم کچھ وقت نکال کر کبھی تو اللہ کے حضور آ کر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ ادا کریں، کہ یہ ہمارے اپنے ہی جرموں کا جناب وبال ہم پر ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اب ان مشکل حالات سے چھٹکارا کیسے ہونا ہے؟ جو اصل چھٹکارا جس سے حاصل ہو سکتا ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ ہے، اس طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا جب کبھی زندگی میں پریشانی آ جائے تو پھر میرے رب کا خود فرمانے والی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بدلے میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرا تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اب تیسری مرتبہ آ کر باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ ایک عرصے کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور پھر اسی دوران پروردگار عالم نے ایک اور حکم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی۔ اولاً بیت اللہ شریف کو فرشتے تعمیر کر چکے تھے، لیکن طوفان نوح کے بعد وہ بنیادیں ختم ہو چکی، ان پر مٹی آ چکی، محض صرف ایک ٹیلا نظر آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا کہ مجھے میرے رب کا یہ حکم ہے۔ یہ سعادت مند اور نیک بخت بیٹا تھا، عرض کرنے لگا ابا جان آپ کو جو حکم ہے آپ فوراً اس پر عمل کیجیے۔ اب یہاں بڑی دلچسپ بات یہ ہے، وہ جو پرانی بنیادیں، وہ جو بیت المعمور کے بالکل نیچے جن بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا تھا، وہ تو بنیادیں اب ختم ہو چکی تھی، نہ ہی ان کا کچھ پتہ چلتا تھا اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کا سائز، لمبائی اور چوڑائی میں بیت اللہ کا کیا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دونوں برگزیدہ شخصیات نے عرض کی اور التجا کی کہ مالک ہمیں اصل بنیادیں دکھا۔ تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا، آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا، اور پروردگار عالم کی طرف سے ان دونوں شخصیات کو یہ حکم ہوا جہاں تک اس بادل کا سایہ ہے وہاں تک بیت اللہ کی تعمیر کر دو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں جہاں بادل کا جس مقدار اور جس حد تک وہ سایہ جا رہا تھا، وہاں سے جب ان بنیادوں کو کھودنا شروع کیا تو پھر نیچے بعین ہی وہی بنیادیں نکل آئیں جو بنیادیں فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے رکھی۔ پھر وہاں سے بیت اللہ شریف کی دیواروں کو اٹھانا شروع کیا۔ اب یہ گھر دیکھیے، گھر تھا اللہ کا، گھر کس کا تھا؟ تو اب ہمیشہ کوئی بھی مکان ہو اس کی عزت و عظمت ہوتی ہے مکین کے اعتبار سے، اس میں رہنے والے کے اعتبار سے، وگرنہ مکانات تو دنیا کے اندر بے شمار پائے جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر بے شمار مکانات، آپ یہاں سے باہر نکلے جہاں جائیں گے آپ کو مکانات ملیں گے، لیکن ہمیشہ کسی بھی گھر کو اگر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ اس میں رہنے والے کا صاحب شرف و منزلت ہونا ہے۔ تو یہ چونکہ گھر کس کا تھا؟ بولیے، گھر کس کا تھا؟ اللہ کا گھر تھا، یہ تھا بیت اللہ، اور بنانے والے دونوں ہی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام معمار مستری کا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بطور مزدور پتھر گارا اٹھا کر تو اپنے والد گرامی کو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاروں اطراف سے اس کی بنیاد پر پتھر لگانا اور رکھنا شروع کیے تو پھر آہستہ آہستہ یہ عمارت بلند ہونا شروع ہوئی۔ ابتداءً تو زمین پر کھڑے ہو کر تو پتھر رکھے جا رہے تھے، لیکن پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب دیواریں بلند ہو گئی اور ہاتھ وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کو فرمایا جاؤ اب کہیں سے کوئی بڑا پتھر اٹھا کے لاؤ کہ ہم اسے نیچے رکھیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر تو دیوار کے اوپر پتھر رکھتے رہیں گے اور تعمیر کعبہ مکمل ہوتی رہے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر لائے، اور روایات کے اندر آتا ہے یہ وہی پتھر تھا
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماعیل کی دوسری زوجہ محترمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پاؤں اس کے اوپر رکھ کر تو آپ کا سر مبارک دھویا تھا۔ یہ وہی پتھر تھا، وہ پتھر اٹھا کر جناب اسماعیل علیہ السلام لائے۔ اب اس کے اوپر کھڑے ہو کر تو دیوار کعبہ تعمیر کرنے کی باری تھی۔ قربان جائیے، جب اخلاص ہو کسی بھی کام کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد خود ہی فرماتا ہے۔